ایک فرقہ بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا کراچی میں، شاہ بلیغ الدین، وہ توحیدی فرقہ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یزید جنتی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یزید صاحب، کتی کا بچہ، حرام زادہ۔ یہ پورا خاندان جو چلا آ رہا ہے ابو سفیان کا، یہ اس پورے خاندان کا مسئلہ ہے، وہاں سے آئے ہی شیطان ہے۔ امیر معاویہ کی ماں نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ امیر معاویہ کی ماں تھی وہ، یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ امیر معاویہ حضور کو وضو کرا رہا تھا تو حضور نے کہا ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، تیرے منہ سے مجھے اپنے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے۔ پھر حدیثوں میں آیا کہ عمار یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور وہ باغی جماعت کون تھی؟ امیر معاویہ کی جماعت۔ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، اب وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے امیر معاویہ حضور کی حدیث کے مطابق۔ وہ اسلام سے، رسول اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اور ہمارے بریلوی علماء، شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ خف اللسان، کچھ برا مت کہو ان کو، ہاں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں لیکن برا مت کہو۔ جب معاویہ اور مولا علی کی لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو یہ بات بہت گردش کی اس بات نے، حضور کی حدیث نے، کہ یہ جو معاویہ ہے یہ باغی ہے اور اس کی جماعت باغیوں کی جماعت ہے۔ اس بات کا بدلہ لیا پھر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے۔ اس طرح رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں امیر معاویہ باغی قرار پایا، معاویہ نے وہ الٹا اپنے بیٹے کے ذریعے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 18,000 علماء نے فتویٰ دیا کہ حسین معاذ اللہ باغی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ 18,000 علماء نے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو باغی کہا، اور کہا واجب القتل ہے۔ بی بی عائشہ کا اور امیر معاویہ دونوں کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں لڑائی جھگڑے تھے اسلام سے پہلے کے، وہی قبائلی چپقلش چلتی چلی آئی، اور پھر جب اسلام آ گیا تو پھر بنو امیہ کو یہ لگا لو ہماری تو میاں مر گئی، اب اسلام کے ذریعے بنو ہاشم اوپر آ جائیں گے، لہٰذا بغض اور بڑھ گیا، ڈبل ٹربل ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو لگا لو ہمارا تو سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا، 360 خداؤں کو مانتے تھے، ان کے اوپر ہی ان کا جو ہے چندے نذرانے آتے تھے۔ جب ہم لوگوں نے کہا بھی یہ مزار کوٹری سے ہم ہٹا دیں گے تو ان کو کوئی اور خطرہ نہیں تھا، ان کو خطرہ گلک کا تھا، چندے اور نذرانوں کا خطرہ تھا، وہ کہاں جائیں گے؟ جو 360 خداؤں کو مانتے تھے تو ان کے بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی نا، بہت ساری چیزیں، سونا چاندی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، وہ سب کہاں جاتا تھا؟ بنو امیہ کے گھر میں، انہی قبائل کے اندر تقسیم ہوتا تھا۔ جو بڑا قبیلہ تھا، جو زیادہ ان کی نظر میں عزت والا تھا، اس کے پاس زیادہ شیئر جاتا تھا۔ تو فرض کیا کہ اب 360 خداؤں کو چندہ مل رہا ہے، اور حضور پاک نے آگے کہا کہ ایک ہی خدا ہے، سارا چندہ ادھر دو۔ وہ سارے چندے بند ہو گئے نا۔ یہ بات تم کو کسی نے بتائی نہیں ہوگی کہ وہ جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے بت، ان کے نام پر بھیٹ چڑھائی جاتی تھی نا، تو وہ ساری چیزیں ان کے پاس آتی تھی نا۔ تو اب حضور نے آگے کہا بھائی یہ سب غلط ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، تو حضور نے تو ان کی روزی روٹی پہ لات مار دی تھی۔ ان کو یہ تھوڑی لے بھائی 360 خداؤں سے ان کو دلچسپی نہیں تھی، ان کو تو دلچسپی اس سے تھی چندہ نذرانہ جو آ رہا ہے۔ اب جو وہ ختم ہو گیا تو وہ بھی بیچارے جو ہے وہ یعنی قلاش ہو گئے، بینکرپٹ ہو گئے نا، کچھ بچا نہیں ان کے پاس۔ انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی حضور کو کہ جتنا پیسہ مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، خوبصورت سے خوبصورت عورت تمہیں ہم پیش کریں گے، بس یار یہ بات مت بولو کہ اللہ ایک ہے۔ وہ مسئلہ کوئی اور نہیں تھا کہ بھائی وہ اپنے خداؤں سے محبت کرنے والے تھے، یہ محبت شحبت کچھ نہیں تھی، سارا مسئلہ چندے کا تھا، اور سب ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی خدا تھا وہاں۔ اب ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی خدا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ انہی کے خاندان کا کوئی بندہ تھا جس کا انہوں نے بت بنا کے رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ کعبے میں آ کے بلند آواز سے اپنے اس خدا کا شجرہ نسب پڑھتے تھے، یہ فلاں کا بیٹا، وہ اس 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 کا بیٹا۔ لہٰذا ہر قبیلہ آ کے اپنے خدا کا شجرہ نسب پڑھتا تھا بلند آواز میں، چیخ چیخ کے، یعنی عربی قصائد کی روشنی میں۔
تو یہودیوں نے کیا کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، دعوت توحید دی، تو یہودیوں نے ایک چال چلی. یہودیوں نے کہا کہ بھئی پتہ چل جائے گا کہ یہ سچے نبی ہیں جھوٹے نبی. تو انہوں نے آ کر کے یہ حضور کو کہا کہ بھئی آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب بتائیں، کیونکہ سب بتاتے تھے نا. تو اس کے جواب میں قل هو اللہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ آپ نے کہیں اور پہنچا دی. اس کے جواب میں آیا تھا کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، شجرہ نسب اس لیے نہیں ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. شجرہ نسب تو فیملی ٹری ہوتا ہے نا، یہ اس کا باپ، یہ اس کا باپ، یہ اس کا باپ. اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، اس کا شجرہ نسب ہی نہیں ہے. اور تمہارے یہاں تو یہ اوزا ہے، یہ لات ہے، وہ منا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اور جو اللہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ چندے نذرانے بند ہو گئے تھے ان کا پولیٹیکل سسٹم تباہ اور برباد ہو گیا نا. پولیٹیکل سسٹم تباہ اور برباد کیسے ہوا؟ ہر قبیلے کا بندہ اب اسلام قبول کر رہا تھا. سارے قبیلوں کو حضور نے جو ہے اس پیغام نے سارے قبیلوں کو دشمن بنا دیا. اب ہر قبیلہ ہو گیا ہمارے اتنے بندے چلے گئے، ہمارے اتنے بندے چلے گئے، ہمارے دشمن بہت بن گئے. لہٰذا انہوں نے اندرون خانہ یہ سازشیں رچائیں ساری کہ اسلام کو جو ہے پنپنے نہ دو، ختم کر دو. وہ اسلام کی دشمنی آج تک چل رہی ہے.